کیا آپ کو یاد ہے 2014 کا اورنگ آباد سینٹرل کا اسمبلی الیکشن؟ اس وقت پردیپ جیسوال، کشن چند تنوانی اور امتیاز جلیل کے درمیان مقابلہ ہوا تھا اور اس وقت مجلس کو کامیابی ملی تھی۔ اب بھی وہی مقابلہ ہے، لیکن اس بار یہ مقابلہ اورنگ آباد سینٹرل حلقے میں 3 طرفہ ہوگا یا 4 طرفہ ہوگا، یہ دیکھنے میں دلچسپی ہے۔ ونچت بہوجن اگاڑی بھی اس بار اورنگ آباد سینٹرل سے میدان میں ہے۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کی آواز اورنگ آباد۔ میں ہوں آپ کا دوست زاہد الکسیری۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ جیسوال، تنوانی اور جلیل کی لڑائی، کیا ایم آئی ایم 2014 کی طرح دوبارہ جیتے گی؟ اورنگ آباد سینٹرل اسمبلی حلقے میں ایک بار پھر ایم ایل اے پردیپ جیسوال، امتیاز جلیل اور کشن چند تنوانی کے درمیان سہ رخی یعنی 3 طرفہ مقابلہ دیکھنے کے آثار ہیں۔ 2014 کے اسمبلی انتخابات میں ان تینوں کے درمیان ہی مقابلہ ہوا تھا۔ اس میں ایم آئی ایم کے امتیاز جلیل جیت گئے، جبکہ دیگر 2 کو شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ تو اس سال بھی ووٹوں کی تقسیم میں نتیجہ کیا وہی ہو سکتا ہے، یا پھر اورنگ آباد کے سیاسی حلقوں میں اس طرح کی چرچا یعنی بحث و مباحثے جاری ہیں۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے نے کل امیدواروں کی فہرست کا اعلان کیا ہے۔ اورنگ آباد سینٹرل حلقے سے موجودہ ایم ایل اے پردیپ جیسوال کو شیو سینا شندے گٹھ کی جانب سے امیدواری دی گئی ہے اور ایک بار پھر انہیں موقع ملا ہے۔ کچھ دن پہلے ادھو ٹھاکرے نے ممبئی میں ایک میٹنگ کی اور سابق ایم ایل اے کشن چند تنوانی کو تیاری شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایم آئی ایم نے سابق ایم پی امتیاز جلیل کو امیدوار بنانے کا اعلان تو کیا تھا، لیکن ابھی تک اسمبلی کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ وہ کس حلقے سے انتخاب لڑیں گے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے، لیکن ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ امتیاز جلیل مرکزی حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ اورنگ آباد سینٹرل حلقے میں کیا صورتحال ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اورنگ آباد سینٹرل حلقے میں 10 سال بعد یعنی 2014 جیسی صورتحال ایک بار پھر پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس میں اس بار ونچت کا فرق ہے۔ 2014 میں شیو سینا نے موجودہ ایم ایل اے پردیپ جیسوال کو ایک اور موقع دیا۔ اسی وقت جیسے ہی بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان اتحاد ٹوٹ گیا تھا، شیو سینا کے سابق ایم ایل اے کشن چند تنوانی نے بی جے پی کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور شیو سینا کو جے مہاراشٹر کہہ کر سلام کیا تھا۔ اس الیکشن میں سید امتیاز جلیل نے چند ہی دنوں میں ٹکٹ سے لے کر جیت تک کا سفر طے کیا تھا۔ اب تک ووٹنگ کیسے ہوئی یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اورنگ آباد سینٹرل حلقے میں 2014 میں 65% ووٹنگ ہوئی تھی، یعنی 1,88,469 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ان میں پردیپ جیسوال کو 41,861 اور کشن چند تنوانی کو 40,770 ووٹ ملے تھے۔ سیاست میں نئے آنے والے سید امتیاز جلیل 61,843 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2024 کے انتخابات میں بھی یہی 3 امیدوار الیکشن لڑیں گے، لیکن ابھی اور بھی امیدوار باقی ہیں۔ پھر 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں امتیاز جلیل کو مدھیہ ودھان سبھا حلقے سے سب سے زیادہ 99,450 ووٹ ملے تھے، لیکن اس وقت ایم آئی ایم کا اتحاد ونچت بہوجن اگاڑی کے ساتھ تھا، جو کہ اب یعنی 2024 کے اسمبلی الیکشن میں نہیں ہے۔ ونچت نے اپنا امیدوار اسی حلقے سے میدان میں اتارا ہے، جو کہ ایک مسلم امیدوار ہے اور ایک مضبوط امیدوار ہے، جبکہ 2024 میں شیو سینا کے سندیپ بان بھمرے اورنگ آباد لوک سبھا کے لیے اورنگ آباد سینٹرل اسمبلی سے 59,740 ووٹ لیتے ہیں اور 85,937 امتیاز جلیل نے لیے ہیں۔ کھیرے 43,000 کے آس پاس ووٹ لیے ہیں۔ امتیاز جلیل نے 26,197 ووٹوں کی برتری حاصل کی تھی۔ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ امتیاز جلیل دوبارہ اس حلقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ناندیڑ لوک سبھا ضمنی انتخابات کے لیے مہم بھی شروع کر دی ہے اور کچھ خبریں ان کو ویجاپور تک لے جا رہی ہیں۔ ابھی تک اس بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کس اسمبلی سے اور کون سے لوک سبھا سے یعنی ناندیڑ لوک سبھا سے الیکشن لڑیں گے۔ دوسری جانب مراٹھا لیڈر منوج جارانگے پاٹل اور سجاد نعمانی صاحب کی ملاقات نے بھی ایک اور بحث میں اضافہ کر دیا ہے۔
2019 के लोकसभा इंतखाबात में MIM और वंचित का फॉर्मूला सामने आया था। अब मौलाना सज्जाद नोमानी और मराठा कारकुन मराठा लीडर मनोज जारांगे पाटिल की मुलाकात के बाद एक बार फिर मराठा मुस्लिम दलित या MDA फॉर्मूले की बहस चल रही है। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? अगर ये तीनों बरादरियां इकट्ठी हो जाएं तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। शहर में इस तरह की भी चर्चे, बहस व मुबाहिसे जोरदार जारी हैं और लोग इस पर बातें कर रहे हैं। उद्धव सेना शहर के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेगी। हमने पार्टी की सतह पर दोनों उम्मीदवारों से कहा है कि वो वेस्ट और सेंट्रल सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, ऐसा शिवसेना पार्टी की जानिब से कहा गया है। शिवसेना में पार्टी की सीनियर सतह पर लिया गया फैसला हतमी होता है। उद्धव सेना के जिला चीफ किशन चंद तनवानी ने कहा है कि इसलिए पार्टी में कोई बगावत नहीं होगी, चाहे कोई पार्टी में दिलचस्पी रखता हो या नहीं रखता हो। महायुति महाविकास आघाड़ी को नुकसान होगा या फायदा होगा। अगर मराठा मुस्लिम दलित इकट्ठे हो जाएं तो तीनों को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली की फिलहाल की जो हालात हैं उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमको लगेगा कि शिवसेना शिंदेगढ़ की जानिब से प्रदीप जायसवाल मैदान में है। दूसरी जानिब उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की जानिब से किशन चंद तनवानी मैदान में है। एक महायुति से है और दूसरे महाविकास आघाड़ी से। इसी दरमियान अभी तक मजलिस के यानी MIM के किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है कि यहाँ से कौन उम्मीदवार होगा, कौन अब यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। इसमें कई क़यासारियाँ जारी हैं, कईयों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक अपना हतमी फैसला नहीं लिया है। इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी से जावेद कुरैशी जैसे एक मजबूत दावेदार को वंचित ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार यानी 2019 के असेंबली इलेक्शन में यहाँ से अमित बोईगढ़ वंचित की जानिब से इलेक्शन लड़ चुके हैं और उन्होंने लगभग 27,000 वोट लिए थे। इसी दौरान इसी इलेक्शन में मजलिस को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर औरंगाबाद के पेटिशनर, औरंगाबाद नाम मुखालिफ के पेटिशनर हिशाम उस्मानी भी इसी असेंबली हलके से मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं। और भी बहुत से नाम हैं जो आने वाले वक्त में हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।